الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالی اپنے حبیب، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے: وذکر، اور نصیحت کیجئے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے ایمان والوں کو. نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کرنے کو. نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہوتا ہے. جس کو وہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کو ہمدردی ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. قوم پتھر مارتی تھی، قوم ستاتی تھی، اور سال دو سال نہیں 950 سال تک انہوں نے قوم کو سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، مجمع میں بھی سمجھایا، تنہائی میں بھی سمجھایا، اور کتنی ہمدردی سے کہہ رہے: وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے، انہوں نے اپنی قوم عاد سے کہا: وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں، میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. اہل ایمان کو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہونی چاہیے. دین تو اسی کا نام ہے. حضرت طبیب داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدین النصیحہ، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا: الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو بیعت کی اللہ کے رسول سے. جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے بیعت کی تو کہتے ہیں: بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور اپنے دل کے اندر ہر مسلمان، ہر ایمان والے کی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے، اس بات پر ہم نے بیعت کی۔ اور جب وہ بیعت ہونے جا رہے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام کی بیعت دینا چاہتا ہوں، ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ بھی ہے اور ہمارے لیے اس میں نصیحت بھی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ سن 10 ہجری میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ جب ایسے وقت یہ پہنچے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، بیٹھنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جب ان پر آپ کی نظر پڑی تو جو چادر آپ اوڑے ہوئے تھے وہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سامنے پھینک دی تاکہ چادر پہ بیٹھ جائے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ چادر لے کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد کہتے ہیں اکرمک اللہ کما اکرمتنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جس طرح آپ نے ہماری عزت کی ہے اسی طریقے سے اللہ آپ کے عزت و اکرام کو اور اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو باعزت بنائے اسی طریقے سے آپ نے ہماری عزت کی۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، جب آپ نے پھر کہا بیٹھ جاؤ، اس چادر پہ بیٹھ جاؤ، پھر اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اشہدو انک لا تبغی قلوبا فی الارض ولا فسادا، یعنی جریر بیٹھ جاؤ اس چادر پر، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، منبر پہ کھڑے اللہ کے رسول حضرت جریر کے بارے میں کہتے ہیں اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں جریر تمہارے بارے میں، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو زمین پہ جو بڑائی چاہتے ہو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو زمین پہ، تم ان میں سے نہیں ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان میں سے نہیں ہو جو اس زمین پر بڑائی چاہتے ہیں یا فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اتنا احساس و اکرام ان کا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فکرموہ، ایک اصول بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ جب کسی قوم کا سردار تمہارے پاس آئے، کوئی بڑا شخص آئے، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ کسی بھی قبیلے کا رہنے والا ہو، وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر اپنے قوم کا سردار ہے فکرموہ، تو اس کی عزت کرو۔ کسی قوم کا بڑا شخص تم سے ملنے کے لیے آتا ہے، وہ نمائندگی کرنے کے لیے آتا ہے، وہ سردار ہے، وہ کوئی عہدے پر ہے، اگر تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس کی عزت کرو۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول میں اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کی بیعت کے ساتھ تم یہ بھی بیعت کرو کہ تم ہر ایمان والے، ہر مسلمان سے تم خیر خواہ رہو گے۔ انہوں نے بیعت کی کہ میں ہمیشہ ہر ایمان والے کی خیر خواہی کروں گا، اس بات کی انہوں نے بیعت کی، اور اللہ کی قسم کھا کے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی ہے۔ ایسے نہیں بیعت کرنی، انہوں پوری زندگی انہوں نے خیر خواہی کی۔ پھر صحابہ کرام کا معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ کر لیتے تھے یا آپ کا کوئی ارشاد انہیں معلوم ہو جاتا تھا، کوئی حدیث ان تک پہنچ جاتی تھی تو فوراً عمل شروع کر دیتے تھے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، ہم لوگ سن لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، عمل کرنے میں بہت پیچھے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث بتائی جاتی ہے، پچھلے جمعہ یا اس سے پہلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا، ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں لا يحل لرجل ان يهجر اخاه 3 ليال يلتقيان فيغرد هذا ويغرد هذا،
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. ملاقات ہو تو ادھر منہ گھما کے جا رہا ہے، ادھر منہ گھما کے جا رہا. پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرہم الذی یبدؤ بالسلام، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے. یہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے، لیکن ہم جس سے بات نہیں کرتے اس سے بات نہیں کرنا چاہتے. جس کو ہم چھوڑ کر رکھے تو چھوڑ کر رکھے ہیں. کہنے والے کے اندر بھی چیزیں ہیں، سننے والے کے اندر بھی چیزیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں. ہم بھی اس لیے ہر بات کو کہتے ہیں کہ شاید ہمارے کہنے کی برکت سے اللہ پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس لیے جس بات پہ عمل نہیں ہو پاتا اس بات کو بار بار کہا جائے. کہنے کی برکت سے اللہ عمل کرنا آسان کر دے گا. تو یہ حدیث ہے، ہم بہت بار ہم سن چکے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے، ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں. لیکن سالہ سال ہو گئے جس سے ہماری بات چیت بند ہے، جس سے ہم ناراض ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں. ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن ان سے بات نہیں کریں گے، مر جائیں گے لیکن ہم سلام دعا نہیں کریں گے ان سے. 30 سال 40 سال ہو گئے. ایسی سی مثالیں ہیں، بھائی سے ملنے کو تیار نہیں، سگا بھائی کے جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں. ناراضگی کی وجہ سے بھائی نے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا. 3 دن کی گنجائش ہے، صرف 3 دن کی. 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا حق صرف 3 ہی لوگوں کو ہے. ایک شوہر ہے جو بیوی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول 1 مہینے ناراض سکتے ازواج مطہرات سے. یا استاد اپنے شاگرد سے ناراض رہ سکتا ہے، اس کو تنبیہ کرنا ہوتا ہے، اس کو ادب سکھانا ہوتا ہے، وہ اس سے ناراض ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے. صحابہ کا معاملہ یہ تھا، یہی حدیث کے وہ مخاطب تھے، اولین مخاطب تھے. وہ بھی انسان تھے، ان میں بھی آپس میں رنجشیں ہو جاتی تھی، جھگڑا ہو جاتا تھا. ایسے واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا مقام ہے تو صدیق اکبر کا مقام ہے. ان کے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ناراضگی ہو گئی، سامنے والے سے باتہ باتی ہو گئی. تو اس سے انسان بچ نہیں سکتا ہے. جہاں 4 برتن ہوں گے وہاں آواز تو آئے گی، ٹکرائیں گی آپس میں. وہ ہمیں تو سکھایا گیا ہے، ہم ساتھ میں رہیں گے، ٹکرائیں گے بھی، ہم لڑیں گے بھی، ملیں گے بھی، ہم گریں گے بھی، اٹھیں گے بھی. اسی کا نام زندگی ہے. 2 چچا زاد بھائیوں میں جھگڑا ہوا. ایک ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ایک ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ. دونوں چچا زاد بھائی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر کے بیٹے ہیں. دونوں میں ملازموں کے لئے بات بڑھی. جیسے کہ گھروں میں ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کی وجہ سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، پھر وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے بچوں سے بڑوں میں چلا جاتا ہے. بچوں کا جھگڑا بچوں ہی میں نپٹا دیا جائے، بڑوں تک نہ آنے پائے. غلاموں کا کوئی جھگڑا تھا، وہ بڑھتے بڑھتے ان دونوں کا مسئلہ آ گیا. ناراضی ہو گئی. ایک طرف کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، دوسری طرف حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ. 3 دن جب ہو گئے، تیسرا دن آیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت امام حسین کو. انہوں نے لکھا آپ نواسے رسول ہیں، آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، آپ بڑے فضل و کمال والے ہیں. ہم میں آپس میں بات چیت بند ہے، یا تیسرا دن ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ منع فرمایا ہے، آج تیسرا دن ہے، ہم آپ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے معافی مانگ لیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہاں نکتے کی بات صرف یہ بتانا ہے، نکتے کی بات یہ بتانا ہے، وہ سامنے والے کو بلا رہے کہ آپ آ کے معافی مانگیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہ اپنی انانیت کے لیے نہیں، اپنا کالر اونچا کرنے کے لیے نہیں، اپنی بڑائی باقی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پہلے آ کے معافی مانگیں گے، ہم نہیں مانگنے آئیں گے، آپ مانگیے تو ہم معاف کر دیں گے۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ معافی مانگنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، دونوں میں ناراضگی ہو جائے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت حسین کو یہ موقع دیا کہ آپ یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں تو آ جائیے ہمارے پاس، یعنی یہ فضیلت ان کو عطا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ہمارے پاس آ جائیے، اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو پھر میں حاضر ہو جاتا ہوں، اگر آپ نہیں آنا چاہتے پھر میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو جانا چاہتا ہوں، یعنی میں آپ کو پہلے موقع دیتا ہوں کہ آپ فضیلت حاصل کر لیں۔ جب یہ خط پہنچا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، گھر والوں سے کہا میری چادر لاؤ، چادر اوڑھ کر اسی وقت پہنچ گیا حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر، اور معافی تلافی ہو گئی، آپس میں محبت ہو گئی۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے صحابہ کے اولاد، یہ تھی صحابہ کی زندگی، کس طریقے سے وہ حدیث سے عمل کرتے تھے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول، میں ہر ایمان والے کے، ہر مسلمان کی میں خیر خواہی کروں گا۔ بیعت کی تھی انہوں نے، تو صرف بیعت ہی نہیں کرنی تھی، عمل بھی کیا اس پر انہوں نے۔ ان کا واقعہ آتا ہے، غلام سے کہا ایک گھوڑا خرید کر کے لے آؤ، غلام گیا، 300 درہم میں اس نے ایک گھوڑا خریدا، اور مالک سے کہا کہ چلو گھر پہ چلو، تم کو پیسے سے دلا دیتے ہیں۔ مالک کو لے کر کے آئے جب وہ گھر، تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس گھوڑے کو دیکھا، زیادہ قیمتی تھا، اس کی قیمت خود مالک کو بھی نہیں معلوم تھی کتنا قیمتی ہے۔ 300 روپے میں سودا طے ہو چکا تھا۔ گھوڑے کو دیکھنے کے بعد اس سوچتے حضرت جریر بن عبداللہ پھر کہتے ہیں کہ 400 میں بیچو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، 300 سے 400 دے دے تو اور اچھی بات ہے۔ پھر تھوڑی دیر گھوڑا دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے 500 میں بیچو گے؟ ہاں بھائی 500 میں بیچ دیں گے، بہت خوشی کے ساتھ بیچیں گے۔ پھر گھوڑے کو دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے 600 میں بیچو گے؟ اسی طریقے 700 میں بیچو گے؟ 800 روپے انہوں نے سامنے والے کو دیا، اس گھوڑے کے مالک کو 800 روپے دیا، اور بتایا کہ یہ گھوڑا قیمتی گھوڑا ہے، اس کی قیمت 800 ہونی چاہیے، اس کو خود اس کی قیمت نہیں معلوم، میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی کہ میں ہر ایک کی خیر خواہی کروں گا، میں نے خیر خواہی کی اس کے ساتھ۔ 300 میں بھی نہیں مجھے مل جاتا، 300 میں مجھے گھوڑا مل جاتا، میں نے خیر خواہی کی ہے، یہ گھوڑا 300 کا نہیں 800 روپے کا ہے، اس کی قیمت اور زیادہ ہے، تو میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ ہم آج دیکھ لیں، دکان پہ بات نہ ہو، چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، بیٹا بیٹھا ہو، 50 کا سامان 20 میں مل جائے، 100 کا سامان 50 میں مل جائے، تو بھاگ آئے گھر لے کر کے، اور مزہ لینے کا بتاتے ہیں کہ آج بیوقوف بنا کے چلے آئے۔ اس کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، بیٹا اس کو دام ہی نہیں پتا تھا، وہ تو 100 روپے 150 روپے دے دیا، ہم لے کے چلے آئے، موقع پا کے لے کے بھاگ آئے، لے کے چلے آئے، ہم کو معلوم ہے اس کے دام، بچے کو نہیں معلوم، ہم لے کے چلے آئے اور خوش ہے اس کے لینے پر۔ تو صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خیر خواہ تھے، خیر خواہی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی ابھی، متفق علیہ حدیث، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حدیث کرامی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی نفی نہیں کر رہے ہیں آپ، ایمان کے کمال کی نفی کر رہے ہیں، کامل مومن نہیں ہو سکتا
ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے نہیں پسند کرے، ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ پائے گا. یہ سمجھنے کے لیے ہمیں سامنے والے کی جگہ خود کو رکھنا پڑے گا. ہمیں خود کو سامنے والے کی جگہ رکھنا پڑے گا. اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ ہم رعیت ہیں. ہم اگر باری والے ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، وہ کر دیتے، ایسا کر جو چاہتے ہیں. ایک میں مثال دے رہا ہوں. جس طریقے سے باری والا جو فیسلٹی چاہتا ہے کہ اگر ہم کسی اور کی باری میں ہوتے تو ہمیں یہ فیسلٹی ملنی چاہیے تھی، یہ پانی اس وقت اتنا پانی ہم کو چاہیے تھا، اس طریقے سے ہم کو رہنا چاہیے تھا، ایسے زندگی ہم گزارتے. یعنی اگر ہم رعیت ہوتے تو کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے اگر ہمیں باری والا بنایا، ہمارے پاس باری ہے، تو پھر ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ویسے ہی کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے چاہ رہے تھے. ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، پیٹھ پیچھے ہماری برائی نہ کریں. تو ہم بھی تو سامنے والے کے ساتھ یہ کریں. تو یہ چیز پیدا ہو جائے کہ جو ہم یہاں پر ہوتے جو اپنے لیے اس وقت پسند کرتے تو اس وقت وہی پسند کر لیا. رکشے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رکشہ والا چلا رہا ہے، ماتے گل پہ ٹھیر و ٹھیر لگائے، ایسا محنت کر رہا دوپہر میں بیچارہ. ہم رکشے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ غریب رکشہ کھینچ رہا ہے. اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیے کہ اگر اس وقت ہم یہاں پہ ہوتے، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا، ہم اس وقت کیا چاہتے؟ یہ اتر جاتا، تھوڑا دھکا دے دیتا، تھوڑا سہارا دے دیتا تو پل پہ چڑھنا آسان ہو جاتا. وہی کام آپ کریں، وہی کام پھر وہی کام آپ کریں. پھر اگر اللہ نے آپ کو پیچھے بیٹھنے والا بنایا ہے تو یہ چیز اپنا اندر پیدا کریں گے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کر کے توڑ لے آپ. ہم اپنے بارے میں کیا چاہتے ہیں بس وہی سامنے والے کے ساتھ آپ کریں. ورنہ ایمان کی نفی کی، کامل ایمان کی نفی اللہ کے رسول نے دی ہے. کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کا اتنا خیر خواہ نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس المؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ قربة من قرب یوم القیامہ. کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی ایک تکلیف دور کر دے گا، اللہ اس کی دنیا آخرت کی تکلیف دور کر دے گی. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُحْسِنٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو تنگ دست کو مہلت دے دے گا، جو تنگ دست کے ساتھ آسانی کر دے گا، اللہ دنیا آخرت کو اس کے ساتھ آسانی کر دے گا. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. آپ اپنے بھائی کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. سامنے والے کے ساتھ آسانی کریں، اللہ آپ کے ساتھ آسانی کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، لیکن جب ملازم کو غلام کو وصولی کے لیے بھیجتا تھا تو تاکید کرتا تھا دیکھو سامنے والے کے پاس ادائیگی کا پیسہ نہ ہو تو اس کو مہلت دے دینا یا معاف کر دینا، آسانی کا معاملہ کر دینا، شاید اللہ ہمارے ساتھ آسانی کر دے. جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. جب بندہ ہو کر میرے بندوں کے ساتھ تو نے آسانی کی ہے، میں تو زیادہ حقدار ہوں کہ میں تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کروں. اللہ نے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو کوئی قرض دے، کوئی مالی معاملات ہو، سامنے والا پریشان ہے، ادا نہیں کر پا رہا، یہ اس کو اور مہلت دے، ہر دن اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی صدقے کا ثواب بیٹھے بیٹھا اس کو ملا. ایسا بہت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، سامنے والے کو ہم نے دے رکھا ہے اور وہ بیچارہ نہیں دے پا رہا، حالات ایسے ہو گئے، دے دیجئے مہلت.
اللہ دنیا میں بھی آسانی کرے گا، آخرت میں بھی آسانی کرے گا، صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا، اللہ رحمت کے سائے میں آپ کو رکھے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں، ظالم کی مدد ہم کس طرح کریں؟ مظلوم کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں، ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو آپ نے فرمایا، ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ظالموں کے پنجے کو آپ پکڑ لیں، اس کے ہاتھ کو آپ روک لیں، کسی کمزور پہ ظلم نہ کرنے پائے، کسی پر زیادتی نہ کرنے پائے، آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو نصیحت کریں، آپ اس کو روکیں، تو ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ سوال کیا راوی نے، اللہ کے رسول اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، حیثیت نہ رکھتا ہو، تو آپ نے فرمایا محنت سے کمائے، خود کھائے، صدقہ کرے۔ راوی نے کہا، اللہ کے رسول اس کی بھی حیثیت نہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا کسی کمزور تنگ دست کی مدد کر دے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کی بھی حیثیت نہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا برائی سے رک جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس جب کوئی کمزور آتا، کوئی پریشان حال آتا، تو آپ صحابہ سے فرماتے تھے، ہم نشینوں سے فرماتے تھے، اشفعوا فتؤجروا، سفارش کرو، اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ اور اللہ جو چاہتا اپنی کی زبان سے فیصلہ کرا دیتا ہے، لیکن صحابہ سے آپ فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کی سفارش کرو۔ اگر اس کو تم پہچانتے ہو، مثال کے طور پر کوئی سفیر آ گیا، کوئی مانگنے والا آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، ہمارے سفارش کرنے سے اگر اس کو مل جاتا ہے تو ہمیں سفارش کرنی چاہیے۔ آدمی جیسے رمضان کے مہینے میں ہمارا لوگ چندہ کرنے آ جاتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یار ان کو لے لے ڈھو، ادھر سے ادھر چندہ کراؤ، یہ دکان کیا ملنے والا ہے؟ بڑا خراب لگتا ہے جس کے پاس جاؤ منہ بنا کے ملتا ہے۔ اجر مل رہا آپ کو، اجر سفارش کرنے کا بھی آپ کو اجر مل رہا، جو ساتھ دے رہے اس پر بھی اللہ آپ کو اجر دے رہا۔ جہاں کہیں ہماری سفارش سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہو تو وہاں ہم کو سفارش کر دینی چاہیے۔ ہمارے کہنے سننے سے کسی کو نفع پہنچ جاتا ہے تو ہمیں اس وقت اپنی بات رکھ دینی چاہیے تاکہ اس کو فائدہ پہنچائے، یہ خیر خائی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھلائی کی طرف بلائے گا، بھلائی کی دعوت دے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ جو برائی کا راستہ دکھائے گا، جتنے لوگ اس پر چلیں گے سب کا گناہ اس کو ملے گا، ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو بھلائی کا راستہ اگر ہمیں معلوم ہے تو ہم اس دروازے کو کھولیں، ہم اس پر چلیں، ہم آگے بڑھ کر کے دوسروں کو نفع پہنچائیں، یہ خیر خائی کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ سارے انبیاء اپنی قوم کے خیر خواہ تھے، وارثین انبیاء بھی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، دعات مبلغین یہ خیر خواہ ہوتے ہیں، علماء ائمہ یہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان کی کسی سے لاٹھی ڈنڈا نہیں چلتا آپس میں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کوئی دشمنی کر لیتا ہے سن کر کے، کوئی اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، یہ تو سامنے والے کے مزاج کو ہوتا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ ان کے باپ دادا میں کبھی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اس لیے لوگ دشمنی کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی خیر خائی کرنی چاہیے، جہاں بھی موقع ملے تو نصیحت نہ بھی خیر خائی کو کہتے ہیں نصیحت، اور دین سراسر خیر خائی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین تو خیر خائی کا نام ہے۔ یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم ہر ایک کے لیے خیر خواہ بنیں، بد خواہ نہ بنیں، برا نہ چاہیں کسی کا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے،
یہ مر جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا پیشاب پخانہ رک جائے، تکلیف میں بستر پر تڑپے، برا نہ چاہیں کسی کا۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کے کمال یہی ہے، ہر ایک کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہو، ہر ایک سے ہمدردی ہمیں ہو، اس کی کوئی تکلیف ہو تو ہم اپنی تکلیف محسوس کریں، اس کی خوشی سے ہم خوش ہوں، اس کے دکھ سے ہم دکھی ہوں۔ یہ بتایا جا چکا ہے، تفصیل کے ساتھ بتایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔